اللہ 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 کا حکم آئے کرو تو بولو وہ کام کرنے کا، نبی کا حکم آئے نہیں کرو تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کہے کرو تو کرنے کا، اللہ کہے نہیں کرو تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ صحابہ کیسے تھے سنیں گے، سب لوگ سنیں گے، بہت پیارا واقعہ، نیا واقعہ، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، کوئی آدمی بھلا نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی محبت والی چیز کو اللہ کے راستے میں دے دے۔ کوئی آدمی بھلا نہیں بن سکتا، کوئی نیک نہیں بن سکتا، کوئی پارسا نہیں بن سکتا، یہاں تک کہ خرچ کرے، غریب میں، مسکین میں، یتیم میں، بیوہ میں، لاچار میں، مجبور میں، اور وہ خرچ کرے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، پارہ نمبر آیت نمبر یعنی پارہ نمبر 4 عیسیٰ سے شروع ہوتا ہے۔ ارے بولو پارہ نمبر 4 کیا ہے؟ پہلی آیت کیا ہے پارہ نمبر 4 کی؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی نیک نہیں بنے گا، کوئی پارسا نہیں بنے گا، کوئی بھلائی تک نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، لاچاروں، مجبوروں میں خوب خرچ کرے، اور وہ خرچ کرے جس سے تم کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے یہ آیت اتری، ایک صحابی، نام آپ پہلی مرتبہ سنو گے، ابو دحدہ، بولو کیا نام؟ ابو دحدہ، ساتھ میں بولو دحدہ، یہ عربی نام ہے ابو دحدہ۔ یہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول کی آیت کریمہ اتری ہے کہ خرچ کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا خرچ کرو، لیکن وہ خرچ کرو اللہ فرماتے ہیں یہاں زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، صدقہ خیرات کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں فطرہ فدیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں قربانی اور کفارے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مما تحبون، جس سے تم کو محبت ہے اللہ کے راستے میں دے دو تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کی محبت آگے اور چیزوں کی محبت پیچھے۔ جیسا میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابراہیم نے کن کے گلے پر چھری چلائی؟ بیٹے سے پیار تھا کہ نہیں؟ ہاں یا نہ؟ کتنے سال کا بچہ؟ 7 میں بولو کتنے سال کا بچہ؟ کون؟ حضرت اسماعیل، اور ابا حضرت ابراہیم۔ محبت مولانا عبدالحق اتنی محبت تھی کہ اسماعیل کی عمر کتنی بتائی میں نے؟ رات کو معلوم ہے کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ابا نہیں آ جائے۔ 7 سال کا بچہ ایسا کرتا نہیں ہے، وہ تو بس اپنا بیچارے کو سمجھ ہی اتنی ہوتی ہے، لیکن اللہ کو نبی بنانا تھا نا حضرت اسماعیل کو، تو حضرت اسماعیل رات کو بھوکے ہوئے، ان کی امی کا نام حاجرہ، بولو ان کی امی کا نام حاجرہ۔ اماں بولے بھی بیٹا او بیٹا اسماعیل کھانا کھا لو، کھانا تیار ہے۔ ابو آئیں گے اور کبھی کبھی روتے روتے کہتے تھے اماں پانی بھی نہیں پیا، اس وقت تک کھاؤں گا نہیں جب تک ابا نہیں آئیں گے، اس وقت تک پیوں گا نہیں جب تک ابا نہیں آئیں گے۔ وہی ابا کو اللہ کہتے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، راتوں رات اللہ کہتے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم صبح میں اٹھے، چھری چلائی، ارے بولو چلائی، اللہ کو کہا اللہ میرے بیٹے کا قصور کیا ہے؟ 7 سال کا ہے، وہ زمانے میں موبائل بھی نہیں تھا کہ چلو موبائل پہ کھیلتا ہے یا کوئی گندی حرکت نعوذ باللہ کرتے، کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم پورا دن نکالے، رات کو سوئے، پھر اللہ نے حکم دیا بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ بیٹے کا نام اسماعیل، عمر کتنی؟ قصور، غلطی، گناہ، کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم نے صبح میں چھری چلائی نہیں چلائی، دوسرے دن صبح میں بھی کہا اللہ کیا ہوا؟ اللہ میرے بیٹے کا کیا معاملہ؟ اللہ بیٹے کا کیا معاملہ؟ کیا کچھ نہیں۔ تیسری رات کو اللہ نے فرمایا کتنی مرتبہ کہوں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ؟ معلوم ہے تیسرے دن صبح میں اٹھے، اب
اپنی بیوی، اب سننا ایک ایک پوائنٹ سننا، اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو کہا نہلا دو نا، دھلا دو نا۔ وہ ماں پوچھتی بھی صبح صبح بیٹے کو گھمانے لے جا رہا ہوں، حضرت گھمانے لے کے جا رہا ہوں۔ تو ماں نے تو نہلایا دھلایا، حضرت اسماعیل کو اچھے اچھے کپڑے پہنا ہے، حضرت ابراہیم نے انگلی پکڑی اور لے کے نکلے۔ اب کیا ہوا معلوم؟ حضرت اسماعیل آگے بھاگے، بولو حضرت اسماعیل آگے بھاگے، ابا کو کیا بولے؟ میرے کو پکڑو نا، میرے کو پکڑو نا، میرے کو پکڑو نا۔ وہ ابا اور بیٹے میں ایسا چلتا تھا، میرے کو پکڑو نا، میرے کو پکڑو نا۔ جیسے آپ نے دادا اور نواسی کو دیکھا ہوگا، دادا اور پوتے کو دیکھا ہوگا، وہ بھاگ رہے، پیچھے بیچارہ بوڑھا نانا بھاگتا ہے، پیچھے بیچارہ بوڑھا دادا بھاگتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا آج تیرے پیچھے نہیں بھاگوں گا۔ کہا ابا کیوں نہیں بھاگیں گے؟ روز تو میں آگے دوڑتا ہوں، آپ میرے پیچھے دوڑتے ہو، آج کیا ہو گیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرا بیٹا ادھر تو آ۔ حضرت اسماعیل آئے تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا تجھے آج ذبح کر دینا ہے۔ تجھے کیا کرنا ہے؟ آج بولو ہم اپنی اولاد میں سے کس کو ذبح کریں گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اور روتے روتے کہا بیٹا نہیں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا بیٹا، بہت پیار کرتا تجھ سے، میرے کو معلوم ہے تو میرے بغیر بھوکا رہتا پیاسا رہتا، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ 7 سال کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے ابا دیر مت کرنا، میں بھی صبر کرنے والوں میں ملوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ نے کہا میرے راستے میں ذبح کرو جس سے تم کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ بولو کس سے محبت ہے سب سے زیادہ؟ حضرت اسماعیل اپنے بیٹے سے بتاؤ، میں صرف اتنا شارٹ میں بتاتا ہوں، حضرت ابراہیم نے ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ ارے ہاں بولو نا، چھری گدھے پہ رکھی کہ نہیں رکھی، چلائی کہ نہیں چلائی؟ سب ہوا۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم نے جب چھری چلائی نا تو 7 سال کا بیٹا کہتا ہے میری ممی کو معلوم ہے، میری اماں کون حاجرہ کو معلوم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں معلوم ہے۔ کاش ان کو بتا دیا ہوتا یا میرے کو بتا دیا ہوتا، اپنی ماں کو آخری مرتبہ مل تو لیتا، اپنی ماں کی پیشانی کو چوم تو لیتا، اپنی ماں سے پیار تو کر لیتا۔ میرے دوستو سچ بتاؤ حضرت ابراہیم پہ کیا گزری ہوگی؟ پھر حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا ذبح تو کرنا ہی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل 7 سال کے کہا ذبح تو کرو، لیکن ذبح کرنے کے بعد میرا کفن کا ہے بھائی، مجھے ذبح کرو گے، میری لاش ہوگی، میرا جنازہ ہوگا، کفن کا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں میرے پاس کوئی کفن نہیں ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا لو میری چادر لے لو، میرے کو ذبح کرنے کے بعد پریشان مت ہونا، اسی کپڑے کو میرا کفن بنا دینا۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا ذبح تو کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل 7 سال کے ابا الٹا لٹا کے ذبح کرنا۔ کیوں الٹا لٹا کے ذبح کرنا؟ کیونکہ اگر میرا چہرہ سامنے ہوگا، آپ ایسے ذبح کرو گے تو میں چلاؤں گا، آپ کا ہاتھ کانپے گا، مجھے الٹا لٹا دینا تاکہ چھری چلتی جائے گی، آپ کے سامنے میرا چہرہ نہیں ہوگا، اللہ کا چہرہ ہوگا۔ میرے دوستو کیا کہ نہیں کیا حضرت ابراہیم؟ وہ الگ بات ہے کہ جب بالکل ذبح کا وقت آیا نا تو حضرت ابراہیم نے پوچھا اللہ کیا کروں؟ اللہ مجھے بہت پیارا ہے میرا اسماعیل، میرا بہت پیارا بیٹا اسماعیل 7 سال کا ہے، میرے بغیر کھاتا پیتا نہیں، اللہ کیا کروں؟ اللہ نے کہا چھری تو چلانا ہے، نہ چلے تو آنکھوں پر پٹی باندھو پٹی آنکھوں پر۔ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تاکہ دکھے ہی نہیں، اور پھر چھری چلائی۔ بولو بسم اللہ، نہیں ساتھ میں بولو نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ وہ آنکھوں پہ پٹی باندھی چلایا، اللہ کا حکم آیا جبرائیل دیر مت کرنا، چھری چلے، اس سے پہلے اسماعیل کو ہٹاؤ اور جنت کا جانور وہاں پہ رکھ دو۔ بھائی چھری چلی لیکن حضرت اسماعیل تو ہٹ گئے تھے، فرشتے نے سرکہ دیا تھا، کس کے اوپر چلی؟ جنت کے دمبے پر۔ بولو لیکن آنکھوں پہ تو پٹی ہے۔ بہت دیر کے بعد اللہ نے کہا پٹی اتارو، پٹی اتارو۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیسے اتارو اللہ؟ سامنے میرے بیٹے کا جنازہ رکھا ہوگا، میرے بیٹے کی گردن کٹی رکھی ہوگی۔ اللہ نے کہا
لگا پٹی اتارو. حضرت ابراہیم نے پٹی اتاری تو سامنے کون؟ دمبا جانور. تو میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو اسماعیل تو مسکرا رہے ہنس رہے. حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا تو ادھر. کوئی دوسرا ابا ہوتے نا جا کے بیٹے کو گلے لگا لیتے. حضرت ابراہیم وہاں نہیں گئے, سجدے میں گئے. کہا اللہ میں امتحان میں کامیاب ہوا کہ فیل ہو گیا؟ اللہ میں نے تو سب کیا, جو تو نے کہا سب کیا میں نے. اللہ نے کہا تم اتنے بڑے پاس ہو گئے ہو, اتنا آگے نکل گئے ہو کہ تم نے جو جانور کے گلے پر چھری چلائی ہے قیامت تک لوگ آتے رہیں گے, میرا کلمہ پڑھتے رہیں گے اور ہر سال جانور کو ذبح کرتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. تو بتانا یہ ہے کہ جو اللہ رسول کا حکم آوے تو بس تیار ہونے کا, چاہے محبت والی چیز ہوئے یا محبت والی چیز نہ ہوئے. کیوں بتانا یہ کہ اللہ کی محبت آگے ہے چیزوں کی محبت. تو میں کون سے صحابی کا واقعہ سنا رہا تھا, آپ کو بھول گئے ہوں گے. حضرت ابو ساتھ میں بولو, حضرت ابو آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ خرچ کرو بیواؤں میں, غریبوں میں, جس سے تم محبت کرتے ہو, تاکہ دنیا کی محبت پیچھے ہو جائے, اللہ کی محبت آگے ہو جائے. تو حضرت ابو دہدا نے کہا اللہ کے رسول ہمارے مقصد میں بھی نہیں, کوئی بھی نہیں کہے گا. یہ اللہ کے رسول کے پاس گئے. اللہ کے رسول میرے دو باغ ہیں. کتنے کھجور کے باغ ہیں؟ دو. ایک عالیہ میں ایک سافلہ میں, دو جگہ ہے. ایک عالیہ اور ایک سافلہ, دو جگہ میرے دو باغ ہیں. عالیہ تو آج بھی آپ مدینہ جاؤ گے اور کسی ٹیکسی والے کو پوچھو کہ میرے کو اوالی جانا ہے, اوالی اس کو کیا بولتے ہیں؟ اوالی. تو لے کے جاتے ہیں پہاڑ کے اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں. ابھی تو بلڈنگ ہوٹلیں بن گئی ہے اوالی میں. تو کہا کہ میرے دو باغ ہیں. حضرت ابو دہدا نے کہا اللہ کے رسول میرے دو باغ ہیں, ایک عالیہ میں ہے ایک سافلہ میں ہے. دونوں باغ میں نے اللہ کے راستے میں, دونوں باغ میں نے اللہ کے, کیونکہ میں دو باغ سے بہت محبت کرتا ہوں. دیکھو ہمارے نبی سے بڑھ کر سمجھنے والا, ہمارے نبی نے فرمایا دو باغ میں قبول نہیں کروں گا, ایک قبول کروں گا ایک اپنے بیوی بچوں کے واسطے, ایک قبول کروں گا ایک اپنے. تو حضرت ابو دہدا یوں سوچتے, کہتے دو میں سے اچھا عالیہ والا, کیونکہ اس میں 600 درخت ہے. کتنے؟ 600 کھجور کے درخت ہے, اور اس میں میرا فارم ہاؤس ہے, اس میں میرا مکان ہے, اسی کے اندر نہر ہے, اور اسی کے اندر میرے بیوی بچے رہتے. اللہ کے رسول وہ عالیہ والا دے دیا, اور جو سافلہ والا ہے چھوٹا باغ ہے وہ میں نے اپنے واسطے رکھ لیا. ہمارے نبی نے کہا جاؤ میں نے قبول کر لیا. حضرت ابو دہدا گئے. اب وہ عالیہ میں گئے. کتنے درخت اس میں؟ فارم ہاؤس ہے, اس میں بیوی بھی ہے, اس میں بچے بھی ہے, اور 600 کھجور کے درخت ہے. کھجور یوں پھیلی ہوئی ہے, اور بچوں کے جیب میں بھی کھجور ہے, کپڑوں میں کھجور ہے, بیوی کے منہ میں کھجور ہے. ابو دہدا اندر آئے اور کہا آیت نازل ہوئی ہے وہ آدمی بھلائی کو پہنچے گا جس سے محبت کرتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا, تو خرچ کر دے گا. تو بیوی پوچھتی ہے آپ اکیلے جاؤ گے یا ہم بھی جائیں؟ آج کی عورت ایسا پوچھے تو انہوں نے کہا یہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا. بیوی نے کہا تو تم جنت میں جاؤ گے, ہم لوگ؟ تو کہا نبی نے وعدہ کیا ہے کہ تو اور تیری فیملی پوری جنت میں چلی جائے گی. بولو سبحان اللہ. تو بیوی کیا کہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے کھجور رکھ دو. اپنے بچوں کو کہتی جیب میں سے کھجور نکالو, لاؤ میرے کو دو. بیوی کھجور لیتی ہے اور کھجور کو واپس رکھ دیتی, جہاں کھجور کا ٹوکرا وہاں رکھ دیتی. یہاں تک کہ ایک بچے کے منہ میں کھجور ہے وہ بھی نکالتی اور کہتی ہے اب ہمارا حق نہیں ہے, اب یہ اللہ کا حق بن چکا ہے. میرے دوستو اس کو کہتے محبت, کہ آقا نے جو فرمایا وہ کرنے کا, اور آقا نے فرمایا نہیں کرنے کا وہ نہیں کرنے کا. کون کون تیار ہے بولو اس بات کے اوپر؟ تو میں جو شروع میں کہہ رہا تھا سب سے بڑی چیز ہے, نبی نے کہا کرو وہ کرو, نبی نے کہا گناہ مت کرو تو گناہ, اور کس کے ڈر سے نہیں کرنے کا؟ اللہ کے ڈر سے.
جیسا ہمارا موبائل، جیسا ہمارا موبائل میں گندا گندا آتا ہے نا، ہاں یا نا؟ ارے ہاں یا نا؟ ناچتی عورت آتی کہ نہیں آتی؟ گانا گاتی عورت آتی کہ نہیں آتی؟ گیم آتی کہ نہیں آتی؟ پب جی آتا کہ نہیں آتا؟ ایپیسوڈ آتا کہ نہیں آتا؟ ننگی فلمیں آتی کہ نہیں آتی؟ زنا ہوتا، چوری ہوتی، چغلی ہوتی، غیبت ہوتی، ارے جوا کھیلا جاتا، ارے میرے دوستوں بلیک میل کیا جاتا، ارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ناراض، ارے موبائل کی وجہ سے ہمارا ابا ناراض. بولو سب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب آدمی کیا کرے؟ موبائل جیب سے نکالا. ارے بولو نا بورسد والوں، جیب سے موبائل ہمارے بیٹے نے نکالا یا ہماری بیٹی نے نکالی. نکالنے کے بعد خیال آیا نہیں 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 اس میں گندا آئے گا. اور ڈر کس کا لگ رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. ڈر کس کا لگ رہا ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. ڈر کس کا لگ رہا ہے؟ اللہ کا ڈر لگا. کیسا ڈر لگا معلوم ہے؟ کیونکہ میں موبائل میں اگر گندی فلم دیکھوں گا میری ماں تھوڑی میرے کو نہ بولے گی، میرا ابا بھی نہ نہیں بولے گا، میری بیوی بھی نہ نہیں بولے گی، میرا بھائی بھی میرے کو نہ نہیں بولے گا. سب میرے سے ڈرتے ہیں. اور یہ سماج، یہ سوسائٹی، یہ بورسد، کسی میں کیا ہمت جو میرے کو للکارے. اس لیے میں کچھ بھی موبائل پہ ننگا پنا کروں، کوئی میرے کو روکنے والا. لیکن اس نے یہ سوچا نا، مولانا بیان میں بولے تھے گناہ نہیں کرنے کا. بولو گناہ. اس نے لے کر موبائل کا بٹن ڈیلیٹ کر دیا. بولو کیا کر دیا؟ یعنی وہ جو موبائل توڑا نہیں، موبائل پھوڑا بھی نہیں، موبائل چھوڑا بھی نہیں، صرف اس نے وہ فارمیٹ ڈیلیٹ کر دیا کہ نہیں میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، میرا اللہ. اللہ کیا فرماتے؟ تو نے صرف موبائل کا بٹن بند کیا، ڈیلیٹ کیا، جا میں نے موت کے وقت تیرے کلمے کا فیصلہ کر دیا. اللہ فرماتے صرف کلمے کا فیصلہ نہیں کیا، فرشتے تیرے کو سلام کریں گے اور وقت آئے گا تیرا اللہ تجھے سلام کرے گا. بولو سبحان اللہ. اور اللہ نے کہا بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کروں گا. تینوں باتیں اللہ نے فرمائی. میری ماں بہنیں بیٹیاں سنیں، اگر کوئی موبائل کی گندی چیز کو ڈیلیٹ کرے گا کتنے انعام ملیں گے؟ پہلا انعام چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت. نمبر 2 فرشتے، اور ساتھ میں کون سلام کریں گے؟ اللہ. اور نمبر 3 بغیر حساب کتاب کے اللہ نے فرمایا كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللہ فرماتے تو میرے ڈر سے گناہ چھوڑ دیا، جا تجھے کلمہ بھی نصیب ہوگا، فرشتے بھی سلام کریں گے، اللہ خود بھی سلام کریں گے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جا. تو میرے پیارو کون کون تیار ہے؟ میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. پکا وعدہ آج کے بیان کا، گناہ بولو گناہ نہیں کریں گے. پکا ارادہ نہ بولو گناہ نہیں کریں گے.